ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ پولیس نے بارہ ملا میں لشکر طیبہ کے عسکریت پسند ساتھی کو کیا گرفتار، گولہ بارود برآمد۔ وادی میں انتخابات کی گہما گہمی، فاروق عبداللہ ہوئے سرگرم، عہدیداروں سے کی بات، انتخابات کے لیے تیار رہنے کی دی ہدایت۔ ڈی پی اے پی کے صدر غلام نبی آزاد نے ضلع ڈوڈا کا کیا دورہ، پارٹی کارکنوں کے ساتھ کنونشن اور میٹنگ۔ ضلع انتظامیہ گاندربل نے گنڈ میں میگا بلاک دیوس کا کیا اہتمام، عوام کو حکومت کے قریب لانے اور شکایت کے حل میں تیزی کے لیے ایک اہم اقدام۔ بارہ ملا سے اوڑی تک ریلوے لائن خدمات کا اعلان کرنے پر لوگوں نے انتظامیہ کے فیصلے کا کیا خیر مقدم۔ اور فوج نے گلمرگ میں چنار اوپن سرمائی کھیلوں کا کیا انعقاد، 15 کور کمان راجیو گھئی مہمان خصوصی۔ پولیس نے بارہ ملا میں لشکر طیبہ کے عسکریت پسند ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے، اس کے پاس سے گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کر کالعدم عسکریت پسند تنظیم LET سے منسلک عسکریت پسند ساتھی کو گرفتار کیا اور بارہ ملا میں اس کے قبضے سے اسٹال انگیز مواد گولہ بارود برآمد کیا۔ پٹن کے علاقے میں عسکریت پسند کی نقل و حرکت کی ایک مخصوص اطلاع پر بارہ ملا پولیس نے فوج کی مدد سے چنار کراسنگ پٹن پر ایک مشترکہ ناکہ قائم کیا۔ ناکہ چیکنگ کے دوران پیدل ناکہ پوائنٹ کی طرف آنے والے ایک شخص کی مشکوک نقل و حرکت دیکھی گئی۔ پولیس پارٹی اور سیکورٹی فورسز کو دیکھ کر وہ مشتبہ شخص نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن چوکیدار ناکے نے بڑی تدبیر سے اسے پکڑ لیا۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران اس کی شناخت میراج الدین بٹ ولد منظور احمد بٹ ساکنہ منڈیاری پٹن کے طور پر ہوئی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سری نگر کے پارٹی ہیڈ کوارٹر نوائے صبح میں پارٹی کے شمالی وسطی اور جنوبی زون کے عہدیداروں کو بلایا اور ان سے بات چیت کی۔ فاروق عبداللہ نے پارٹی لیڈروں کو آئندہ انتخابات کے لیے پورے عزم کے ساتھ خود کو تیار کرنے پر زور دیا۔ واضح رہے کہ کل ہی فاروق عبداللہ نے بیان دیا تھا کہ وہ انڈیا الائنس کا حصہ بنیں گے اور اس کے لیے کانگریس کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے۔ ادھر ڈی پی اے پی کے صدر غلام نبی آزاد نے آج ضلع ڈوڈا کا دورہ کیا اور پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک کنونشن میٹنگ کی۔ اپنی تقریر میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ بہت سی سیاسی جماعتیں ڈی پی اے پی پارٹیوں پر الزام لگاتی ہے کہ یہ پارٹی بھی بی جے پی کی ٹیم ہے۔ آزاد نے اپنی تقریر میں کہا کہ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں صرف نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہی وزیر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ پی ڈی پی کے لیڈر بھی بی جے پی پارٹی کے دوران وزیر رہ چکے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی کی حکومت میں یہ دونوں پارٹیاں بی جے پی کی ٹیم ہیں۔ آزاد نے کہا کہ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی پارلیمنٹ کے انتخابات میں حصہ لے گی اور پارٹی کارکنوں سے بھی اپیل کی کہ وہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں پارٹی کو مضبوط کریں اور محنت کریں۔ اس ریاست کی اگر تعمیر اور ترقی چاہتے ہو، اگر ڈیولپمنٹ چاہتے ہو، بیکاری ختم کرنا چاہتے ہو، بے روزگاری ختم کرنے چاہتے ہو، غربت ختم کرنا چاہتے ہو، جہالت ختم کرنا چاہتے ہو، تو آگے بڑھو، ہم سے 10 قدم آگے بڑھو۔ میں پچھلے 1.5 سال تقریباً 500-600 پبلک میٹنگیں کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی نہیں آنے والے میں گاؤں میں آپ میٹنگ کریں۔ ایک آدمی گاؤں میں نہیں پہنچ سکتا۔ کبھی کبھی ہمارے لوگوں کو یہ شکایت رہتی، بہت علاقہ سز آگ سون آگ میں ایک آدمی تو نہیں، ایک آدمی کسی علاقے
कॉन्फ्रेंस से अभी मुझसे छूट जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने गुंड में मेगा ब्लॉक दिवस का एहतमाम किया। हुकूमत को अवाम के करीब लाने और शिकायत के हल में तेज़ी लाने के लिए ये एक अहम इक़दाम है। ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने आज गुंड गांदरबल में कसीरुल मकासिद बिल्डिंग में हफ्तावार ब्लॉक डाइस प्रोग्राम का इनेकाद किया। तकरीब की सदारत एडिशनल स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर ADC मुश्ताक अहमद समनानी ने की, जिसमें CP और तहसीलदार गुंड, ACP, CMO गांदरबल, ज़िला अफसरान और DDC मेंबर गुंड समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने फ़ाल शिरकत की। इज्तिमा के दौरान सिविल सोसाइटी के अरकान, मुमताज़ शहरियों और ब्लॉक गुंड के मकामी अफराद ने कई मसाइल पर रोशनी डाली, जिससे PHC हरी गनेवान में अमले की दस्तियाबी से लेकर सुंबल बाला पुल की मरम्मत तक शामिल है। उठाए गए खदशात में बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन, गनाई मोहल्ला केनाल की ड्रेनेज, सोनार्ग में फायर सर्विस की फराहमी, सोनार्ग में बर्फ़ बाइकर्स के लिए अलहदा ट्रैक का क़याम, ज़ेरपोर्ट मिडिल स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन, ज़ेरपुरा में ट्रांसफ़र अपग्रेडेशन, कला अस्पताल के लिए ज़ेर तामीर इमारत की तकमील, कला अस्पताल के लिए बिजली, कला हायर सेकेंडरी स्कूल में अमले की क़िल्लत और अवामी अहमियत के मुख्तलिफ दीगर मामलात, सिविल सोसाइटी गुंड के लिए एजुकेशन जोन शिकार इलाक़ों में बिजली की नहर पर नफरी, प्राइमरी स्कूल रामोरीसी रोड और गुंड में रेवेन्यू कैंपों के लिए मुतालबात उठाए गए। अवाम से खिताब करते हुए ADDC ने इस बात पर जोर दिया कि इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम का बुनियादी मकसद GI को है। वहाँ बाढ़ आते हैं मार्च अप्रैल में, तो उनको सफ़र करना पड़ता है। पिछली बार भी उन्होंने कई बार बोला था यहाँ पब्लिक दरबार में कि उस नाले को साफ सफाई किया जाए। कुलन गने माला सर बस इतना ही कहना था सर। लेकिन अब हमने रीज़न सबमिट किया है, किसी का बायोमेट्रिक मिसमैच हो रहा था, शायद मैं सर स्टार्ट करना चाहूँगा सोनमर्ग से। सोनमर्ग हमारा टूरिज़्म हब है। सोनमर्ग में हमारी एक या दो डिमांड्स ज़्यादा है, जो कई मुझे लगता है ऑलमोस्ट हम तकरीबन 2-3 सालों से ये इसके बारे में आपको बार बार बता रहे हैं। GC साहब से मैंने खुद भी बात की, SP साहब से पहले उनसे भी बात की थी। सोनमर्ग में फायर सर्विस नहीं है। हमारा जो सर डिमांड थी वो एजुकेशन जोन की थी गुंड के लिए। दैट हैज़ ऑलरेडी बीन सर, वो फाइल भी अभी अंडर प्रोसेस है, एजुकेशन जोन फॉर गुंड सर। तो दूसरा सर डिग्री कॉलेज की डिमांड है, दैट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड। इनफैक्ट उसके लिए लैंड भी आइडेंटिफाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंसिफ टीवी पेश करता है हैदराबाद में मेगा कॉन्क्लेव, लोकसभा इंतखाबात और हमारी जिम्मेदारियां, मिशन 2024। ये लाइव प्रोग्राम देखिए 29 फरवरी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। पावर्ड बाय RR ग्रुप, को स्पॉन्सर्स Waze LED एंड रेड रोज स्मार्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बारामूला से उड़ी तक रेलवे लाइन खिदमत का ऐलान करने पर लोगों ने इंतज़ामिया के फैसले का खैर मकदम किया है। बारामूला नदन रेलवे अथॉरिटी ने शुमाली कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल LOC से मुतसिल सरहदी इलाके उड़ी तक रेलवे लाइन तामील करने का मंसूबा बनाया है, जिसके लिए सर्वे को भी मंजूरी दे दी गई है। रेलवे अथॉरिटी की जानिब से ज़िले बारामूला से उड़ी तक रेलवे लाइन की तामीर से सरहदी कस्बे उड़ी के बाशिंदों में खुशी की लहर दौड़ गई है। रेलवे कश्मीर के चीफ एरिया मैनेजर साकिब यूसुफ ने कहा कि उड़ी तक रेलवे लाइन तामीर करने की गर्ज से सर्वे कराने के लिए टेंडर इजरा किए गए हैं। 50 किलोमीटर तवील ये रेलवे लाइन ज़िले बारामूला के मरकज़ी रेलवे स्टेशन से उड़ी तक तामीर करने का मंसूबा बनाया गया है, जिसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। सरहदी कस्बे उड़ी के बाशिंदों ने इलाके में रेलवे लाइन की तामीर पर खुशी जाहिर की है और इंतज़ामिया से फ़ौरन से पेशतर रेलवे लाइन की तामीर पर काम शुरू किए जाने की भी गुजारिश की है।
منصف ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مقامی باشندوں نے کہا کہ اوڑی سب ڈویژن میں ریلوے لائن کی تنصیب سے نہ صرف لوگوں کو سفر میں آسانی ہوگی بلکہ علاقے کی معیشت میں کافی استحکام ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ریل سروس سے اوڑی کے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ ایسا سروے کرنا جو کہ اوڑی میں مارکیٹ تک ٹرین اس کے سرحدی قصبے کے باشندوں نے ناردرن ریلوے اتھارٹی کی جانب سے اوڑی میں ریلوے لائن کی تعمیر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ویلکم کرتے ہیں اس سٹیپ کا کہ سرکار نے جو ہمارے لیے ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ٹرین کو لے کر، ہم بہت خوش ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اوڑی کے اندر جو ہے ٹرین آئے گی۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کئی سالوں سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اگر آج ایک اچھا جو ہمیں کہیں اوڑی کے اندر کئی سالوں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اوڑی کے اندر ٹرین آئے گی، اور اس کو ہم یہی اپیل کریں گے گورنمنٹ سے کہ جلدی سے جلدی اس پہ کام لگایا جائے۔ ہم شکر گزار ہیں ہندوستان سرکار کا اور ایل جی ایڈمنسٹریشن کا کہ حال ہی میں ہمارے جو پروجیکٹ ریلوے پروجیکٹ اپروو کیا ہے اس کا جو سروے وغیرہ ہو رہا ہے، ایک طرف سے تو ہم شکر گزار بھی ہیں، دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو مین اوڑی ٹاؤن اس سے محروم رہ جاتا ہے اس فیسلٹی سے۔ سرکار کوئی ایسا الٹرنیٹیو نکالے کہ جس سے یہاں کے عام آدمی کو بھی فائدہ پہنچے۔ سرحدی علاقے اوڑی کے باشندوں کے لیے یہ ریل سروس کسی سنہرے خواب سے کم نہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے ایک بہترین سروس ہوگی۔ باشندے اب اسی انتظار میں ہیں کہ کب ان کا یہ سنہرا خواب پورا ہوگا۔ انہوں نے مرکزی انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ جلد سے جلد ہمارے سرحدی علاقے میں ریلوے لائن پروجیکٹ کا کام جو ہے شروع کیا جائے۔ جہانگیر ملک، منصف ٹی وی، بارہمولہ۔ منصف ٹی وی کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہماری ٹیم کی سنجیدگی، انتھک محنت اور لگن ہی کا نتیجہ ہے کہ لوگ اس چینل کو بہت پسند کرنے لگے ہیں۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ عوامی مشکلات، شکایات اور عوامی توقعات کو انتظامیہ تک پہنچایا جائے۔ ایسی ہی ایک خبر کا انتظامیہ پر اثر ہوا اور عوام نے خوشی کا اظہار کیا۔ منصف ٹی وی کی خبر کا اثر ہوا ہے۔ منگل کے روز منصف ٹی وی نے ایک خبر نشر کی تھی جس میں اوڑی میں وارڈ نمبر 9 کے لوگوں نے محکمہ میونسپلٹی کے تئیں ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں بنے نالے میں سے محکمہ میونسپلٹی کی جانب نالے کی صفائی نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے نالے میں کافی گندگی جمع ہو گئی ہے۔ منصف ٹی وی نے اس بارے میں ایک خبر نشر کی تھی۔ منصف ٹی وی کے نمائندے جہانگیر ملک نے محکمہ میونسپلٹی کے ایک اعلیٰ افسر سے اس بارے میں بات کی تھی۔ محکمہ میونسپلٹی حرکت میں آئی اور انہوں نے نالے کی صفائی شروع کر دی، جس میں مقامی لوگ اب خوش نظر آ رہے ہیں۔ کل ایک نیوز یہاں سے سرکٹ ہو رہی تھی کہ یہ وارڈ نمبر 9 میں جو ہے بڑی یہ نالا بھرا ہوا ہے، تو چونکہ ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، وہاں سے آئے جہاں ہمارا بورڈ لگا ہے گاربیج فری بورڈ۔ اس کا مطلب گاربیج فری جب ہوا یہ وارڈ، پہلے اسے بورڈ لگانے سے پہلے ہم نے اس نالے کو 3 بار اس کو فری کر دیا، اس وارڈ کو گاربیج فری کر دیا۔ لیکن پھر بھی یہاں جو ہے کہ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، ہماری گاڑی جو ہے بالکل روڈ یہ سامنے ہے، آپ اگر دکھا سکتے ہو، روڈ یہاں سے صرف زیادہ سے زیادہ 30 یا 40 فٹ کی دوری پہ، جہاں ہماری 2 گاڑیاں ابھی بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ہماری گاڑی یہاں 20 منٹ 15 منٹ کھڑی رہتی ہے اور اعلان بھی کرتی ہے، اس میں سپیکر لگے ہوئے ہیں۔ تمام بستی والوں سے بولتے ہیں کہ ڈسٹ بین دیے ہوئے ہیں لوگوں کو کہ اپنے ڈسٹ بین لاؤ اور گاڑیوں میں کھڑا کرو۔ اب 2014 کے بعد جب سے ایس ڈی ایم شروع ہوا ہے، یہ ٹوٹلی منع ہے، نالوں میں، راستوں میں کہیں بھی کچرا پھینکنا بالکل یہ قانون جرم ہے۔ اس لیے ہم اوڑی کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ نالوں میں، سڑکوں پہ، کہیں بھی روڈ پہ کہیں بھی یہ کچرا نہ پھینکے۔ محکمہ میونسپلٹی اوڑی کے ایک افسر نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ گندگی ندی نالوں میں نہ ڈالیں۔ محکمہ میونسپلٹی کی جانب سے ڈسٹ بین لگائے گئے ہیں، کچرا اسی میں ڈالا کریں۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے یہ گزارش کی ہے کہ اب ہمارے وارڈ نمبر 9 میں رابطہ سڑک بھی تعمیر کی جائے۔ منصف ٹی وی کے لیے اوڑی کشمیر سے جہانگیر ملک کی یہ رپورٹ۔
इसी तरह ज़िले पुलवामा के हाइर गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद ने इलाके में मौजूद एक बुज़ुर्ग शख्स और उसके दिमागी तौर पर कमज़ोर बेटे के बारे में मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे सैयद आदिल मुश्ताक को आगाह किया और इसको माली इमदाद करवाने की अपील की थी। हमारे नुमाइंदे ने इस मसले को ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम की नोटिस में लाया, जिसके बाद ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने महकमे समाजी बहबूद की टीम को जायज़ा लेने की हिदायत जारी की थी। आज महकमे समाजी बहबूद के ज़िला अफसरान महकमे सेहत की टीम के साथ मिलकर इस बुज़ुर्ग शख्स के घर पहुंचे, जहां उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। इस मौके पर उनकी तिब्बी जांच की गई। महकमे की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में भी ज़िला अफसरान ने उन्हें जानकारी हासिल की और दोनों को महकमे की जानिब से माहाना इमदाद दी जा रही है। मकामी लोगों के मुताबिक अब्दुल गफ्फार बट अपने बेटे के साथ एक ही कमरे में इंतहाई खस्ता हालत में रहते हैं और उनके बेटे की दिमागी हालत कमज़ोर है। अब्दुल गफ्फार पिछले कुछ सालों से बीमार है, जबकि इसके पास आमदनी का कोई ज़रिया भी नहीं है। मकामी लोगों ने ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम का शुक्रिया अदा किया। वहीं इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर पुलवामा अजहर अमीन ने कहा कि अब हम इस बुज़ुर्ग शख्स को ओल्ड एज होम मुंतकिल करने जा रहे हैं ताकि इनको एक अच्छी देखभाल वहाँ मिले, जबकि उनके बेटे के लिए भी ज़रूरी सामान मुहैया किया जाएगा ताकि वो भी यहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। नोटिस पर यहाँ आए, उनको भी मैं दिल्ली मुबारकबाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज ये स्टेप उठाया और यहाँ आए। अब्दुल गफ्फार भट्ट इसका एक्चुअली नाम है। इसका एक बेटा है, वो भी मेंटली ठीक नहीं है, खुद बीमार है, ज़बरदस्त बीमार है ये अब्दुल गफ्फार भट्ट। लोगों ने भी वक्तन फ़वक्तन इसको बहुत मदद किया, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कुछ भी जो हो सका लोगों की तरफ से इनको दिया गया, लेकिन सरकार की मदद की इनको बहुत ज़रूरत है। जी मैं आज डिस्ट्रिक्ट डीसी पुलवामा की डायरेक्शन पे यहाँ पे आया था, बशारत क़य्यूम सर की डायरेक्शन से यहाँ आए थे। तो हम यहाँ आए थे तो इनके हालात हमने देखे, क्योंकि बड़ी ही कष्ट से ज़िंदगी ये जी रहे हैं। एक ही कमरा है, वाशरूम वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं है। तो हम कांटेक्ट कर रहे हैं कि किसी ओल्ड एज होम में अगर इनको शिफ्ट करेंगे, अगर इनकी रजामंदी होगी तो हम अनंतनाग में कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ इनको ले जाएंगे, वहाँ उनका अच्छे से केयर टेकर कोई होगा वो केयर करेगा। हंदवाड़ा में वकला की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई। सदर बार एसोसिएशन हंदवाड़ा ने नए मुंतखब मेंबरान के हमरा अपने अहदे का हलफ उठाया। TRC हंदवाड़ा में मुनक्किदा तकरीब में बार और बेंच के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। सदर बार एसोसिएशन एडवोकेट गुलाम नबी खान ने इंसाफ की फराहमी और वकला के मसाइल के हल के अज़्म पर कायम रहने और इसे पूरा करने के अपने मौक़िफ़ का इआदा किया। वेरी मच। आज हमने यहाँ ओथ सेरेमनी रखी थी। इलेक्शन जो हमारा बार का इलेक्शन कमीशन है उन्होंने हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया था आज ओथ सेरेमनी। तो आज हम जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है बार की, उसके हिसाब से आज हमने हेल्प लिया कि हम बार एसोसिएशन हंदवाड़ा को अपना हर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने जो अपनी पार्टी ख्वातीन विंग ने सूबाई सदर ख्वातीन विंग दिलशाद अख्तर की क़यादत में आज ज़िले पुलवामा पार्टी दफ्तर में ख्वातीन कन्वेंशन का इनेकाद किया। साबिक़ सरपंच व कारकुन डेज़ी राइना और पार्टी के दीगर सीनियर ख्वातीन मेंबरान ने भी इस कन्वेंशन में शिरकत की। ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों की ख्वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी पार्टी ख्वातीन विंग के सीनियर मेंबरान के सामने अपने मुतालिबात, तजावीज़ और अपने इलाकाई शिकायत पेश की। पार्टी मेरे लिए अच्छी है, ये काम अच्छे करते हैं, मेहनत करते हैं कश्मीर के लिए, कश्मीर की यूथ के लिए और लेडीज़ के लिए ज़्यादा, और इन्होंने सबको इज्जत देते हैं। उनके पास जो जाता है, छोटे से छोटा इंसान, बड़े से बड़ा, सबके साथ ही फ्रेंडली है और मेहनत बहुत कर रहे हैं कश्मीर के लिए। आने वाले दिनों में आप देख लीजिए अपनी पार्टी यहाँ पर सारी सीटें लेगी और जीतेंगे हम इंशाल्लाह। और मैं कहूँ सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद राशिद शाह ने 3 मार्च 2024 को आने वाले कौमी पल्स पोलियो के दिन लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आपको तारीख एक बार फिर बता दें, 3 मार्च 2024 को पल्स पोलियो डे मनाया जाएगा। उन्होंने खासकर वालिदैन और देखभाल करने वालों से अपील की है कि जिसमें बच्चों को हिफाजती टीके लगाने की अहमियत पर जोर दिया गया।
ملک سے پولیو کے خاتمے کے وسیع تر مقصد کے لیے پلس پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 5 سال کی عمر مزید بڑھا. انہوں نے اس ملک گیر مہم کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے محکمہ صحت اور طبی تعلیم کے عزم پر زور دیا جس میں کوئی بچہ پیچھے نہ رہے. Aware that the National Immunization Day is going to be celebrated across the country on the 3rd of March 2024, in which we give pulse polio immunization, oral polio vaccine drops to children below the age of 5 years. The Government of Jammu and Kashmir, Department of Health and Medical Education has worked very hard to ensure that this is a grand success all across Jammu and Kashmir. We are going to immunize somewhere around 19 lakh children below the age of 5 years. And for doing this, بھارتی فوج نے بدھ کو گلمرگ میں چنار اوپن سرمائی کھیلوں کا انعقاد کیا. یہ تقریب سرمائی کھیلوں میں وادی کشمیر کے نوجوان ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک پہل تھی اور اس میں کشمیر بھر سے مختلف عمر کے 800 لڑکے اور لڑکیوں نے شرکت کا مظاہرہ کیا. اس موقع پر کشمیر بھر کی لڑکیوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم خود کو بہت محفوظ اور محظوظ محسوس کر رہے ہیں. ہم اس جادوئی تقریب میں شرکت کر کے بہت خوش ہیں جو بھارتی فوج نے اس کا انعقاد کیا. اس موقع پر 15 کور کمانڈ راجیو گھئی مہمان خصوصی تھے. چنار سرمائی کھیل کشمیر کے گھریلو ٹیلنٹ کو فروغ دینے کے لیے ایک چھوٹی سی پہل ہے. یہ آغاز ہے اور جیسے جیسے سال گزرتے جائیں گے ہم اس سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. In snow. The Chinar Open Winter Games are the Indian Army's small initiative to promote homegrown talent within Kashmir. It's only a small step. It's a beginning and we hope to make it better as the years go by. Thank you very much. چنار کپ یہاں پہ گلمرگ ہاؤس نے کنڈکٹ کرا ہے آرمی نے, تو اس میں بہت سارے 200-300 ایتھلیٹس آئے دور دور جگہ سے. تو ابھی ریس چل رہی ہے, ابھی ہمارا ہو گیا تو دور دور سے لوگ آ رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. انڈین آرمی سپورٹ کر رہی ہے, گلمرگ میں بڑھا رہی ہے, اسکیم کو پروموٹ کر رہی ہے اور باقی سپورٹس کو. 200-300 ایتھلیٹس مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹینٹیٹیولی 200-300 ایتھلیٹس ہیں اس میں. میں ٹنگمرگ سے رہتا ہوں, میں ایک پروفیشنل اسکی ریسر ہوں. تو آج یہاں پر 3rd ایڈیشن چنار کپ کا ہوا ہے. جو پچھلے 2 ایڈیشن ہوئے ہیں ہم دونوں نے اس میں میڈل جیتے, تو آج بھی ہمارا میڈل آیا. یہ ایک اچھا چیز ہے, ایک ایتھلیٹس کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں کہ وہ آگے جا کے ایک ریس ایکسپیرینس ملتا ہے اس سے, ایک ایتھلیٹ کو ایک بوسٹ ملتا ہے اس سے. ہم چاہتے ہیں آگے سے کہ ایسی ریسز ہو تاکہ ہم ایک لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. اوورآل ہندواڑہ میں جے کے جادو سینما کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی. سینما کا افتتاح SDPO ہندواڑہ نے کیا. اس موقع پر تحصیلدار ہندواڑہ ذیشان خان, سابق میونسپل کمیٹی چیئرمین ہندواڑہ مسرور بانڈے, ٹاؤن کمانڈر ہندواڑہ اور سماجی کارکن وار توصیف کے علاوہ عام لوگ موجود تھے. دیکھیں, جیسے آپ جانتے ہیں آج یہاں گنپت مووی کی اسکریننگ ہو رہی ہے. اٹس گڈ کہ آپ کے پاس ریکریشن ایکٹیویٹیز ہیں. جو سنیما ہے اٹس اے کائنڈ آف اے مینٹل ڈسٹریسر ہے. آپ کو کافی جو سائیکالوجیکل اسٹریسز ہوتے ہیں جب آپ کوئی موویز دیکھتے ہیں, کوئی اچھی موویز جو ہوتی ہیں جن میں کوئی انسپریشن ہوتی ہے یا جس میں کوئی میسج ہوتی ہے, تو جو آپ کا یوتھ ہے یا جو آپ کے لوگ ہیں اسے دیکھ کے میسج لیتے ہیں اور پھر وہ اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. نہیں, یہ جو ہمارا ایک MOU سائن ہے جاڈو سنیما, جو ہندوستان کی ایک بڑی آؤٹ سورسنگ کمپنی ہے جاڈو سنیما کا, جو ابھی ہم نے آؤٹ سورس کیا تھا پچھلے سال جب میں چیئرمین تھا یہاں میونسپلٹی میں, اور ہم نے ایک MOU ان سے سائن کیا ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں کچھ تھا ہی نہیں. 90 کے بعد تو اب لوگ فون پر دیکھ رہے تھے, اور ایک یہ اچھا سادھن ہے اور یہ ملٹی پرپز ہال ہے. اس میں کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ اس کے بغیر بھی سنیما میں اگر کسی کو پیچھے اگر کوئی میٹنگ کرنی ہے وہ بھی کر سکتا ہے. اور آخر میں ایک نظر سرخیوں پر. پولیس نے بارہ ملا میں لشکر طیبہ کے عسکریت پسند ساتھی کو کیا گرفتار, گولہ بارود برآمد. وادی میں انتخابات کی گہما گہمی, فاروق عبداللہ ہوئے سرگرم, عہدیداروں سے کی بات, انتخابات کے لیے تیار رہنے کی دی ہدایت. DPAP کے صدر غلام نبی آزاد نے ضلع ڈوڈا کا کیا دورہ, پارٹی کارکنوں کے ساتھ ایک کنونشن میٹنگ کی.
ضلع انتظامیہ گاندربل نے گونڈ میں میگا بلاک دیوس کا کیا اہتمام. عوام کو حکومت کے قریب لانے اور شکایت کے حل میں تیزی کے لیے ایک اہم اقدام. بارہمولہ سے اوڑی تک ریلوے لائن خدمات کا اعلان کرنے پر لوگوں نے انتظامیہ کے فیصلے کا کیا خیر مقدم. اور فوج نے گلمرگ میں چنار اوپن سرمائی کھیلوں کا کیا انعقاد. 15 کور کمان راجیو گھئی مہمان خصوصی. JKL ڈائری میں آج بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.